تسلیم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور آخر میں ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور اللہ نے آپ کا وہ مقام و مرتبہ رکھا ہے. جیسے آپ سنتے ہیں کہ آپ سید المرسلین ہیں، اللہ نے آپ کا وہ مقام و مرتبہ رکھا ہے کہ آپ غور کریں، چاہے وہ نماز میں ہو، چاہے وہ اذانوں کے ذریعے ہو، چاہے وہ قرآن کے ذریعے ہو. قرآن کے اندر جہاں بھی اللہ کا لفظ آئے گا اس کے بعد فوراً اس کے بعد کیا رسول اللہ کا نام آئے گا. آپ پڑھیں گے آمنوا باللہ ورسولہ ومن یحادد اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اذان مکمل ہی نہیں ہوتی ہے جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہا جائے. اور بات الگ، جو ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ التحیات پڑھنا شروع کریے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھا کر کے آپ کھڑے ہو جائیے. آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک اب اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ نہیں ملائیں گے. اللہ نے وہ مقام آپ کو عطا فرمایا ہے. اللہ نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ کیا ہے ملایا ہے. لا الہ الا اللہ پوری زندگی کہتے رہیے، جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں. اور حرف کے اندر بھی ایک ثانیت دیکھیے، لا الہ الا اللہ یہ 12 حرف ہے بغیر نقطے والے، محمد رسول اللہ یہ بھی 12 حرف ہے بغیر نقطے والے، اللہ یہ 4 حرف ہے اور محمد 4 حرف. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ نبی آپ فرما دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے. آج ہم لوگوں کی چاہت یہی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، رسول اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، جو ہم کام کر رہے ہیں اللہ کا یہ پسندیدہ کام بن جائے. بھائی چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ چاہے وہ جلسہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے وہ نوافل ہو، چاہے کوئی بھی نیک کام ہو، سب سے بڑی چیز یہی ہے جس سے اللہ اس کا رسول کیا ہے راضی ہو جائے. اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ بتا دیجئے، آپ باخبر کر دیجئے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے تعلق کو جوڑنا، یعنی تم اللہ سے تعلق کو جوڑنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری اتباع کرو. بغیر رسول اللہ کے اتباع کے آپ اللہ کے پاس پہنچ ہی نہیں سکتے. چاہے وہ نماز کے ذریعے ہو، چاہے معاملات کے ذریعے سے ہو، چاہے اخلاقیات کے ذریعے سے ہو، ہر موڑ پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے گا. بھئی اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی باتوں کو ڈائریکٹ کیا ہے نہ سمجھ پائیں گے اور نہ کیا ہے اس کی باتوں کو سن پائیں گے. اللہ نے نبیوں کو کیا ہے واسطہ بنایا ہے، اور اللہ کے پاس ہم اپنا مرتبہ و مقام چاہتے ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق کو جوڑنا پڑے گا. جیسے کہ آپ نے بیانوں کے ذریعے سے، اشعار کے ذریعے سے سنا ہے کہ بغیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر ہماری زندگی کیا ہے کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ آپ باخبر کر دیجئے، بتلا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرنا ہوگا. جو نبی کی اتباع کرے گا اللہ 2 انعام فرمائے. کتنے انعام؟ 2 انعام اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے. یحببکم اللہ، اگر آپ نبی کی باتوں کو مانیں گے،
نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ڈالیں گے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، اللہ کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ بھئی اللہ اگر محبت کرنا شروع کر دے، اللہ کی کیا ہے محبت ہم پر ہو جائے، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرا انعام کیا فرمایا؟ ایک انعام کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے۔ دوسرا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بھئی یہ دو چیزیں مل جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے گناہ معاف ہو جائے، جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے، اس کی بخشش کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، ایک مرتبہ اگر اللہ کی سچی محبت آ جائے، اللہ کے سامنے آ کر کے رونا شروع کر دے، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کر کے معاف کر دے گا، پوری زندگی کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، ہم لینے والے بنے، اللہ سے مانگنے والے بنے، ہم مسجدوں کو جاتے بھی ہیں، نمازیں ادا کرتے بھی ہیں، اکثر لوگوں کی نمازیں درست نہیں ہیں، لیکن زندگی کے اندر کبھی نہیں سوچا کہ ہماری نمازیں درست ہو جائیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں معلوم کہ اللہ سے کیسے مانگا جائے، اللہ کے سامنے کیسے دل لگا کر کے اللہ سے سوال کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اللہ قبول کرتا ہے۔ لیکن مجھے فرصت نہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کیا ہے عاجزی کریں، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اس کے لیے ہمیں کیا ہے زندگی کے اندر کیا ہے فرصت نہیں ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ اللہ کے نبی ایک موقع پر وضو فرما رہے ہیں، صحابہ موجود ہیں، اللہ کے نبی وضو فرما رہے، آپ سے جو پانی گرتا ہے صحابہ اس کو تبرک کے طور پر لے کر کے اپنے جسموں پر کیا ہے مل لیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو اللہ کے نبی نے معلوم کیا، میرے صحابہ کس چیز نے تمہیں اس کام پر اتارا؟ تو صحابہ کیا پوچھنا، ان کی محبت کیا تھی، اللہ کے نبی سے کیسی وہ محبت کرتے تھے؟ کہا اللہ کے رسول، ہم اللہ اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر ایک جملہ فرمایا تھا، وہ صحابہ کے لیے نہیں، وہ میرے لیے وہ جملہ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کا رسول تم سے محبت کرے اور تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں 3 کام کرنے ہوں گے۔ کتنے کام؟ 3 کام۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، اللہ اس کا رسول مجھ سے محبت کرے۔ بھئی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کہتے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول مجھ سے محبت کرے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں 3 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پوری زندگی میں یہ مزاج بنا لو کہ پوری زندگی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، پوری زندگی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ گناہوں سے نہیں بچتا۔ انسان سچ بولنے کا عادی ہو جائے، انشاءاللہ اس کی زندگی سے گناہ ختم ہو جائیں گے، غلطیوں کو کرنا وہ چھوڑ دے گا۔ سب سے پہلا کام اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کا رسول تم سے محبت کرے تو پہلا کام یہ ہوگا کہ تم سچائی کے دامن کو اپنی زندگی کے اندر ڈال دو، کہ ہمیشہ ہم سچائی والے دامن کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج کے ماحول میں سچی گواہی کے لیے اگر تلاش کیا جائے تو شاذ و نادر لوگ ہوں گے کہیں گے کہ ہم گواہی دیں گے، ورنہ کہیں گے نہ بھائی
یا تو ہمارا خاندان چھوٹ جائے گا یا تو ہمارا بھائی چھوٹ جائے گا. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے سب کچھ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن نبی کے نکلے ہوئے زبان سے کوئی الفاظ کیا ہے جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس کا رسول تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا کب؟ جب تم سچائی کے دامن کو کیا ہے پکڑ. دوسرا کام اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کا رسول تم سے محبت کرے تو دوسرا کام یہ ہے کہ امانت دار بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ امانت دار بن جاؤ. تمہارے پاس امانتیں اگر رکھی جائیں تو ان امانتوں کو لوٹانے والے بن جاؤ. اپنے بھائیوں کے حق ماننے والے مت بنو. آج ہمارا مزاج کیا بنا؟ اگر چند بھائی ہیں اس میں سے اگر ایک ہوشیار ہے دوسرا اگر اس سے کم عقل ہے تو اس کی زمین اس کی جائیداد اس کے پیسے کو ہم اور آپ کیا ہے دبانے کی کوشش کرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے معاشرے کے کہ اس کو کیا شعور ہے اس کو کیا پتا چلے گا؟ میرے بھائیوں اللہ علیم بذات الصدور ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. میرے بھائیوں یہ ارادہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہم امانتوں کے ادا کرنے والے بن جائیں. اگر امانت کے ادا کرنے والے بن جائیں گے ایک آدمی پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہو تہجد گزار ہو قرآن کی تلاوت بھی ہو تمام نوافل بھی ہو لیکن اگر وہ امانت دار نہیں ہے تو معاشرہ کیا کہے گا؟ ہے کوئی نمازی لیکن اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں. آدمی آپ سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں سے کیا ہے امانت نکلی ہوئی ہے امانت داری نکلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگ کیا ہے دوریاں بنا رہے ہیں. اور ایک بات یہاں بتاتا چلوں لوگوں کے حقوق کو دبا کر جانے والا آدمی ابھی اشعار میں پڑھے جاتے تھے میدان محشر کے وہ حالات. زیادہ وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ میدان محشر میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی نہ ماں باپ نہ رشتہ دار نہ بیٹا نہ کوئی کام نہیں آئے گا. وہاں تو اعمال کے سکے دیکھے جائیں گے. ہم اور آپ اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے اپنی بیویوں کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے لیکن کل میدان محشر میں جمع ہوں گے تو سارے کے سارے لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے. ہمارا کوئی پریشان حال نہیں ہوگا جس کی وجہ سے ہماری آخرت خراب ہو گئی. وہاں کوئی ساتھی نہیں بن رہا ہے تو ایسے کام کیوں کرے جس سے ہماری آخرت کیا ہے تباہ ہو جائے. تو یاد رکھیں اپنی زندگی کے اندر کہ امانتوں کو ادا کرنے والے بن جائیں. کسی کی امانتوں کو دابنے والے کسی کے مال کو ہڑپنے والے کسی کے ناجائز چیز کو کسی کے ناجائز طور پر زمین کو ہڑپنے والا. میرے بھائیوں میدان محشر میں بہت ساری عبادتیں ہوں گی بہت سارے روزے ہوں گے بہت نوافل ہوں گے بڑی نیکیاں ہوں گی لیکن قطار میں لگا ہوا ہوگا. حق والوں کو بلایا جائے گا کہا جائے گا اپنے حق کو وصول کر دو. وہاں تو نیکیاں دی جائیں گی وہاں حق آپ نہیں ادا کر پائیں گے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. میرے بھائیوں وہ نفسی نفسی کا عالم جسے قرآن نے کیا کہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. آج ماں باپ اپنی اولاد کو کتنا مانتی ہے. میدان محشر میں اولاد ماں باپ کو دیکھ کر بھاگ رہی ہوگی ماں باپ اولاد کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے. کیوں؟ آج کامیابی مل گئی تو ہمیشہ کی کامیابی ہوگی. اس کی تیاری کرے. ادھر سے کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے اگر ہماری نمازیں درست نہیں ہیں تو نمازوں کو درست کریں. بے نمازی ہے تو تحریہ کر کے جائے کہ انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی جب تک پیروں میں جان رہے گی جب تک چلنے والے رہیں گے مسجدوں میں جا کر کے اپنی نمازوں کو ادا کریں گے. جب چارپائی پہ لگ جائیں گے تو جس حالت میں ہوں گے اس میں نماز ادا کریں گے. آج مسجدیں علیشان ہم اور آپ بنا لیتے ہیں مقتدیوں سے نماز کی مقتدیوں سے کیا ہے مسجدیں نہیں بھرتی ہیں مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں
مسجدیں آواز لگا رہی ہیں، کہاں ہے میرے آواز کرنے والے، کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی؟ تو مجھے آج کیا ہے اسے چھوڑ دیا ہے۔ جس نبی نے آخری وقت میں جاتے جاتے اس امت سے کہہ کر کے دنیا سے گئے ہوں، میرے صحابہ میرے بعد میرے بھائی آئیں گے، ان سے میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا، اور اللہ کے نبی کہتے کہتے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ نبی کہاں چھوڑ کر مجھے گئے تھے، آج ہمارا حال کہاں ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ صبح سے لے کے شام تک اپنے کام کو دیکھیں، کرنے کے بعد حساب لگائیں، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی نمازیں ادا کی ہیں، کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے، کتنی مرتبہ الحمدللہ کہا ہے، اور کتنی مرتبہ برائی کی ہے۔ برائیاں زیادہ ہو، افسوس ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، عزم کرنا چاہیے، انشاءاللہ صبح سے ارادہ کرتے ہیں، اسی وقت سے ارادہ کرتے کہ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک آدمی تجارت کی غرض سے جب گھر سے نکلتا ہے تو سامان کو شمار کر کے نکلتا ہے، اپنی گاڑی یا سائیکل پہ باندھتا ہے تو سامان کو گنتا ہے، گننے کے بعد باہر جاتا ہے، شام کو آتا ہے، سامان کی گنتی کرتا ہے، کتنا سامان بکا، کتنا مال ہمارے پاس آیا۔ اگر سامان زیادہ گیا ہو، مال کم آیا ہو، افسوس کرے گا، پورا دن ہم چلتے رہے لیکن فائدے کے علاوہ کیا نقصان ہو گیا۔ جب نقصان ہوتا ہے تو انسان چاہے تکلیف میں ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، پورے دن سائیکل چلاتے رہے، پیاس کی شدت کو برداشت کیا، کھانے کو بھوک کو کیا ہے برداشت کیا، دھوپ کی تپش کو برداشت کیا، کیوں؟ اپنے بچوں کو صحیح سالم غذا کھلانے کے لیے، لیکن جب نقصان ہوتا ہے تب بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کے اندر یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ پورے دن کا معاملہ رات میں حساب ہو کہ کتنی نیکیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، برائیاں زیادہ ہوں، سب کیا ہے اللہ سے توبہ کرے، اور اگر نیکیاں ہو اللہ کا شکر ادا کرے۔ تیسرا کام اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرو اور اللہ اس کا رسول تم سے بھی محبت کرے، تو یہ تیسرا کام یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا۔ بھئی ہماری آپ کی تو کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، بڑا خندہ پیشانی سے ہم اور آپ ملتے ہیں، پڑوس میں رہنے والا آدمی اگر ہم پاس میں کھڑے ہو جائیں، وہ چلا جائے تو کیا پتا ہے، پتہ یہ چلا کہ ہماری وجہ سے اس کو تکلیف کرے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ہمارے پڑوس میں کوئی غریب ہے، محتاج ہے، لاچار ہے، کمزور ہے، اگر اس کے گھر میں کوئی کھانے پینے کی کمی ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی کمی کو پورا کریں۔ میرے بھائیوں، جب یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر آئیں گی تو ہماری زندگی دنیا کے اندر بھی کیا ہے بہترین بن جائے گی، اور آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے ہی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول مجھ سے محبت کرے تو 3 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام سچ بولنا، دوسرا کام کیا ہے امانت داری، یعنی امانت والوں کو ان کی امانتوں کو واپس کرنا، تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی تھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر ہم اور آپ اللہ سے تعلق کو جوڑنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ جو نبی کی سیرت کو اپنائے گا اللہ 2 طرح کا انعام عطا فرمائیں گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا، دوسرا انعام ویغفر لکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔